الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمانی صفات سے آراستہ و پیراستہ کر دے، ہماری ساری زندگی ایمانی صفات بن جائے۔ آئیے ضمن میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو روایت کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، بتاؤ کون ہے جو تم میں سے ان کلمات کو، ان ہدایات کو، ان نصیحتوں کو مجھ سے قبول کر لے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، وہ خود بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، یا ان کلمات کو سکھائے ان لوگوں کو جو ان کلمات پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا، قلت انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کلمات پر میں عمل کروں گا، بتائیے۔ فأخذ بیدی فعد خمسا، از راہ شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں آپ نے گنوائی۔ فقال، تو پہلی بات آپ نے بیان فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان سے بچتے رہنا، تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ لوگوں میں مالدار ہو جاؤ گے، غنی ہو جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے ابو ہریرہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان اور سلوک سے پیش آتے رہنا، تم مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو۔ تکن مسلمن، تم مسلمان بن جاؤ گے، مسلم بن جاؤ گے۔ ولا تکثر الضحک، اور اے ابو ہریرہ، کثرت سے ہنسنے سے بچتے رہنا۔ فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آئیے تھوڑا سی شرح اس کے بیان کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں بتانا چاہتے تھے صحابہ کو۔ صحابہ کی مجلس تھی،
صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے آپ کی باتیں سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، لیکن آپ کے جو مخاطبین ہوتے تھے یا اس وقت موجود تھے، ان میں خاص طلب پیدا کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، سب سے پہلے آپ نے یہ سوال کر لیا، میں اس وقت کچھ خاص باتیں تم کو بتانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں، بتاؤ تم میں سے کون سیکھنا چاہتا ہے؟ لیکن یاد رکھو کہ ان باتوں کا حق ادا کرنا ہوگا۔ جو باتیں میں تم کو بتانا چاہتا ہوں اس کا حق ادا کرنا ہوگا، وہ یہ کہ خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی بتلائے تاکہ وہ بھی عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ناظرین کرام کہ جو آدمی دین کی باتیں سیکھے اس پر دو حق ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود اس پر عمل کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اوروں کو پہنچائے اور بتلائے۔ بلکہ اگر خود عمل نہ بھی کرے لیکن بہرحال دوسروں کو بتانے سے دریغ بھی نہ کرے، اگر کچھ تساہل ہو جائے تو کم سے کم یہ تو کرے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ان احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے اگر ایک بات بھی تم کو پتہ ہے، معلوم ہے، تو اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دو۔ عرفات کے میدان میں بھی اللہ کے نبی نے یہی پیغام دیا تھا۔ بہت ساری ہدایات دینے کے بعد کہ لوگوں جو یہاں پر نہیں ہیں غائب کو پہنچا دیں، اور غائبین کو وہ بات پہنچا دی گئی۔ جو 5 باتیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس موقع پر تعلیم فرمائی ہیں وہ بڑی اہم حقیقتیں ہیں ناظرین کرام۔ پہلی بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ بڑا عبادت گزار بندہ وہ ہے جو محرمات سے، ممنوعات سے، جس کو شریعت نے منع کر دیا ہے اس سے پرہیز کرتا ہو، اگرچہ وہ زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتا، زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتا، یا زیادہ ذکر و اذکار نہیں کرتا، تسبیح نہیں پڑھتا، لیکن ہاں محرمات سے بچتا ہے اور پھر فرائض کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ چونکہ حلال اور حرام کے مسائل، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اس کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، شک والی چیزیں ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ بیان کر دیا ہے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا میں نے اسی چیز کو حلال کیا جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، اسی چیز کو میں نے حرام کیا جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور حرام چیزیں معروف اور مشہور ہیں۔ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ حرام کی ہوئی چیزوں پر نگاہ نہیں رکھتا، اس سے ہمیشہ بچتا ہے، گناہ کے کاموں سے، حرام کی ہوئی کاموں سے بچتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی،
یعنی حرام چیزوں سے بچنا، تقویٰ طہارت اختیار کرنا، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا، حرام چیزیں چھوڑ دینی ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہوئے آدمی کو اس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے ناظرین کرام، کہ جس طرح آدمی ایسے راستوں سے گزرتا ہے جہاں کانٹے ہوں، اذیت دینے والی چیزیں ہوں، اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے سیدھا نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح گناہوں سے بھری دنیا میں انسان، ایک مرد مومن، اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ممنوعات سے، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچاتا ہوا گزر جاتا ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اللہ کی طرف سے جو مقسوم اور مقدر ہے، اس پر راضی ہو جانے کے بعد آدمی کو بڑا اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، بے فکری کی زندگی اسے ملتی ہے۔ ایک مرد مومن جب یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے، میری روزی کم کر دی گئی ہے، یا میری زندگی کی یہ مسائل ہیں، اللہ نے مقدر کیا ہے، میں اس پر صابر و شاکر ہوں، اپنے دل میں ایک اطمینان، قلبی اطمینان محسوس کرے گا، بے فکری کی زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیشہ اس کے دل میں خلش پیدا ہوگی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں، میرے پاس وہ کیوں نہیں۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ اپنی امت کے سامنے بیان کر دیجئے، تم کو زمین سے جو تکلیف پہنچتی ہے، طوفان ہو، زلزلہ ہو، قحط سالی ہو، یا پھر تمہارے جانوں کے اندر، تمہارے جسموں میں جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے، بیماریاں، الا فی کتاب، مگر ہماری کتاب میں موجود ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ کے اندر ہم نے لکھ لیا ہے، آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ہم نے یہ باتیں لکھ لی ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی، تمہاری زندگی میں پیش آئیں گی، اور یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ آسان ہے۔ آگے بہت اہم بات بیان کی گئی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ۔ جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہماری طرف سے مقدر ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے تمہارے پیدائش سے پہلے، اب کوئی چیز تم کو نہیں ملتی، یا کسی چیز میں تم کو نقصان ہو گیا ہے، کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، چاہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق انسانی جسموں کے ساتھ ہو، تو دیکھنا، افسوس نہیں کرنا۔ لا تأسوا، اللہ نے حکم دیا کہ افسوس نہیں کرنا، اس لیے کہ ہمارا فیصلہ ہے، اور مرد مومن کا کام یہ ہے کہ ہمارے فیصلے پر راضی رہے، راضی برضا ہو۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ سوچ لے کہ میرے پروردگار نے، میرے خالق نے، میرے پیدا کرنے والے نے میرے لیے یہ مقدر کر دیا ہے، مجھے صبر سے کام لینا ہے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ،
اور ہم نے تم کو زندگی میں جو کچھ بھی دیا ہو، زمین کے ساتھ یا تمہارے جسموں کے ساتھ، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، بخشا ہے، اس پر تمہیں اترانا نہیں ہے، گھمنڈ اور فخر نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو مقدر ہو، جو مقسوم ہو، قسمت میں لکھ دی گئی ہو، اس پر صبر سے کام لینا، راضی رہنا، تو تمہاری زندگی بڑے اطمینان کی زندگی ہو جائے گی، سکون کی اور بے فکری کی زندگی ہو جائے گی، قلبی سکون حاصل کرو گے۔ لیکن یہ اللہ کی وہ بڑی نعمت ہے ناظرین کرام، جو کسی کو یہ چیزیں ملتی ہیں، ورنہ عام بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ تیسری بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، مومن بن جاؤ گے۔ یعنی مختلف اوقات پر، مختلف وقتوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بہت ساری نصیحتیں الگ الگ سے بیان فرمائی ہیں۔ ہے مومن اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا اور اسلامی شریعت پر عمل کرتے ہوئے دین کے اس مسئلے پر بھی نگاہ رکھنا، حقوق العباد کے تعلق سے، پڑوسیوں کے تعلق سے، تم پکے مومن بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔